کبھی کبھی تاریخ کے سب سے بڑے بحران ہی سب سے قیمتی تحفوں کو جنم دیتے ہیں۔ جنگ یمامہ کی کہانی بالکل ایسی ہی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی آزمائش تھی جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا اور ایک ایسا ورثہ چھوڑا جس کی حفاظت آج تک کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ ایک اتنی خونریز جنگ نے آخر ایک عظیم ورثے کو تباہ ہونے سے بچایا کیسے؟ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک بڑی آزمائش ایک انمول تحفے کی وجہ بنی جو آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھا رہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اس جنگ کی بنیاد رکھی۔ تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ریاست مدینہ ایک بہت نازک دور سے گزر رہی تھی۔ پورے عرب میں جیسے ایک افراتفری کا عالم تھا۔ اسی انتشار کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا خطرہ تھا مسیلمہ کذاب، جس نے ایک بہت بڑی فوج بھی تیار کر لی تھی۔ اس خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا، جہاد کا اعلان۔ اب یہ مسیلمہ تھا کون آخر؟ وہ بنو حنیفہ قبیلے کا ایک طاقتور سردار تھا اور اس نے یمامہ کے علاقے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس کے پاس نہ صرف پیروکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، بلکہ ایک منظم فوج بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ نئی اسلامی ریاست کے لیے سب سے سنگین خطرہ بن چکا تھا۔ اور خطرے کی سنگینی کا اندازہ ذرا ان اعداد و شمار سے لگائیے۔ ایک طرف صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل اسلامی لشکر اور دوسری طرف مسلمہ کی 40,000 کی پہاڑ جیسی فوج۔ یہ فرق ہی بتا رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو کس قدر غیر معمولی چیلنج کا سامنا تھا۔ تو چلیں اب سیدھا چلتے ہیں جنگ کے میدان میں اور دیکھتے ہیں کہ اس فیصلہ کن معرکے میں آخر ہوا کیا۔ جنگ کا آغاز سچ پوچھیں تو مسلمانوں کے لیے انتہائی کٹھن ثابت ہوا۔ مسلمہ کی فوج نے اپنی تعداد کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایسی شدید مزاحمت کی کہ اسلامی لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حالات اتنے بگڑے کہ ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید صفیں بکھر جائیں گی۔ لیکن ٹھیک اسی نازک موڑ پر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال حکمت عملی کا لوہا منوایا۔ انہوں نے نہ صرف بکھرتی ہوئی فوج کو ایک مضبوط دیوار کی طرح دوبارہ منظم کیا، بلکہ اپنے الفاظ سے ان میں ایک نیا جوش اور ولولہ بھی پھونک دیا۔ اور بس پھر کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید کے اشارے پر پوری فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی اور مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت سے ایک ایسا فیصلہ کن حملہ کیا جس نے دشمن کے قدم ہی اکھاڑ دیے۔ اچھا، اسی جنگ میں تاریخ کا ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ بھی پیش آیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وحشی بن حرب، وہی صحابی جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ اس جنگ میں اسلامی لشکر کا حصہ تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جنگ کے آخری لمحات میں مسیلمہ بھاگ کر ایک باغ میں جا چھپا، جسے بعد میں تاریخ نے حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہا، اور وہیں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کا رخ بدلنے والا اپنا نیزہ پھینکا جس نے اس جھوٹے نبی کا خاتمہ کر دیا۔ ذرا سوچیں، ایک ہی شخص کے ہاتھوں اسلام کے سب سے بڑے دوست کی شہادت اور سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ ہوا۔ تو مسیلمہ مارا گیا، فتنہ ختم ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا سب سے اہم حصہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ جنگ کے کچھ ایسے غیر متوقع نتائج تھے جنہوں نے تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ فتح تو مل گئی، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی، بہت ہی زیادہ۔ اس جنگ میں سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے، اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان حفاظ کی تھی جن کے سینوں میں پورا قرآن لفظ بلفظ محفوظ تھا۔ یہ صرف جانوں کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک ایسا نقصان تھا جس نے اسلامی دنیا کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد میں شہادت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دور اندیش انسان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے۔
ان کی تجویز تھی قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اہمیت کو فوراً بھانپ لیا اور تاریخ کے اس سب سے بڑے اور اہم کام کا آغاز کر دیا۔ تو جنگ یمامہ کا اصل ورثہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک فتنے کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ جنگ تھی جو قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب بنی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی کتنی ضروری ہے۔ یہ بحران سے جنم لینے والی امید کی ایک لازوال داستان ہے۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یمامہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ عظیم قربانیاں نہ دیتے تو کیا قرآن آج اسی محفوظ شکل میں ہم تک پہنچ پاتا؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس جنگ کو تاریخ کے میدان سے نکال کر ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بنا دیتی ہے۔